بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا درس نمبر 23 پڑھیں گے۔ درس نمبر 23 الامثال والحکم۔ اس سبق میں چند مثل اور چند حکمت کی باتیں پیش کی جائیں گی۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بے شک اعمال، بالنیات نیتوں سے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بے شک اعمال نیتوں سے ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون بے شک مسلمان، اخوہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوتن بھائی بھائی ہیں، یعنی جو بھی مسلمان ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یوم لکا و یوم علیکا، یوم یعنی ایک دن، لکا یعنی تیرے لیے ہے۔ ایسے لام کا معنی ہے لیے، لیکن یہاں پہ لام برائے انتفاع ہے، یعنی ایک دن تیرے فائدے کے لیے ہے۔ یوم لکا ایک دن تیرے فائدے کے لیے، و یوم علیکا اور ایک دن تیرے نقصان کے لیے۔ یوم لکا و یوم علیکا ایک دن تیرے فائدے کے لیے ہے، ایک دن تیرے نقصان کے لیے ہے، تیرے ضرر کے لیے ہے۔ علیکا کا معنی ہے تیرے اوپر، ایک دن تیرے اوپر ہے یعنی تیرے خلاف ہے، مراد کیا؟ تیرے ضرر کے لیے ہے۔ یوم لکا و یوم علیک ایک دن تیرے فائدے کے لیے ہے، ایک دن تیرے نقصان کے لیے ہے۔ حدیث خرافتن، حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث خرافتن یعنی بے سر و پا بات، انتہائی جھوٹی بات، انتہائی جھوٹی بات کو، بے سر و پا بات کو حدیث خرافتن کہتے ہیں۔ حدیث خرافتن بے سر و پا بات۔ صغار الاموری چھوٹے معاملات، یہیجو ابھارتے ہیں، الکبارا بڑے کو، یعنی چھوٹے معاملات بڑے معاملات کو ابھارتے ہیں۔ صغار الامور یہیج الکبارا چھوٹے معاملات بڑے معاملات کو ابھارتے ہیں۔ وعد بلا وفاء عداوت بلا سبب، وعد یعنی وعدہ، بلا وفاء بغیر وفا کے، وعد بلا وفاء وعدہ بغیر وفا کے، یعنی ایسا وعدہ جس کو پورا نہ کیا جائے، وعدہ بغیر وفا کے۔ عداوت بلا سبب بغیر سبب کے دشمنی ہے، عداوت ہے، یعنی وعدہ خلافی بغیر سبب کے دشمنی ہے۔ وعد بلا وفاء عداوت بلا سبب، وعدہ بغیر وفا کے بغیر سبب کے دشمنی ہے۔ ملح علی جرح یعنی زخم پر نمک، ملحن کا معنی ہے نمک، جرحن یعنی زخم۔ ملحن علی جرح زخم پر نمک چھڑکنا، کہتے ہیں نا اردو میں زخم پر نمک چھڑکنا، تو اس کے لیے عربی میں یوں کہیں گے ملحن علی جرح زخم پر نمک چھڑکنا۔ بعد البلاء یکون الثنا، بلا کہتے ہیں مصیبت کو، بعد البلاء مصیبت کے بعد، یکون الثنا تعریف ہوتی ہے۔ بعد البلاء یکون الثنا مصیبت کے بعد تعریف ہوتی ہے، یعنی جو بندہ مصیبت برداشت کرتا ہے یقیناً ایک دن اس کی تعریف ہوتی ہے۔ بعد البلاء یکون الثنا مصیبت کے بعد تعریف ہوتی ہے۔ الحرب خدعۃ، الحرب یعنی جنگ، خدعۃ یعنی دھوکہ، الحرب خدعۃ جنگ دھوکہ ہے، جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ میں دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ الحرب خدعۃ جنگ دھوکہ ہے۔ السلف تلف، سلف کا ایک معنی ہے قرض، ایسے تو سلف دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں سلف صالحین، لیکن سلف کا ایک معنی ہے قرض، تو یہاں پہ سلف قرض کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ السلف تلف قرض ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ السلف تلف قرض بربادی ہے، السلف تلف قرض بربادی ہے، تباہی ہے۔ ایک بات ہے
الحاجت، یہ حاجت ہے، ٹھیک ہے، مل گیا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ الحاجت تفتق الحیلۃ، الحاجت یعنی حاجت، ضرورت، تفتق یعنی چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، الحیلۃ ہیلے کو، تدبیر کو۔ الحاجت تفتق الحیلۃ، حاجت ہیلے کو چیرتا ہے یعنی تدبیر کو چیرتی ہے۔ الحاجت تفتق الحیلۃ، حاجت ضرورت تدبیر کو چیر دیتی ہے۔ خذ القال من فم الاطفال، خذ القال، قال کہتے ہیں بات کو، خذ یعنی پکڑ، خذ القال بات پکڑ، بات لے، من فم الاطفال، اطفال کہتے ہیں بچے کو، بچوں کے منہ سے، خذ القال من فم الاطفال، بچوں کے منہ سے بات پکڑ یعنی بچوں کے منہ سے بات لے۔ بچے جو بات کہتے ہیں عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے، بچے عام طور پر سچ کہتے ہیں، عام طور پر بچے جو کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، اس لیے بچوں کی منہ کی بات لے۔ خذ القال من فم الاطفال، بچوں کے منہ سے بات پکڑ، بچوں کے منہ سے بات لے، فم کہتے ہیں منہ کو۔ بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ غد، بیضۃ کہتے ہیں انڈے کو، یوم یعنی آج کا دن، خیر یعنی بہتر ہے، دجاجہ یعنی مرغی، غد یعنی کل۔ بیضۃ الیوم آج کا انڈا، خیر بہتر ہے، من دجاجۃ غد کل کی مرغی سے، یعنی آج کا جو انڈا ہے یہ کل کی مرغی سے بہتر ہے، آج انڈا ہے یہی بہتر ہے، کل مرغی ہوگی نہیں ہوگی نہیں معلوم، تو آج کا انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں، اردو میں اس محاورے کو یوں کہتے ہیں، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ غد، آج کا انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے۔ الیوم سلام و غدا کلام، الیوم یعنی آج، سلام یعنی سلام ہے، وغدا یعنی کل، کلام کلام ہے، بات ہے۔ الیوم سلام و غدا کلام، آج سلام اور کل کلام۔ موت العالم موت العالم، موت العالم عالم کی موت، موت العالم عالم کی موت ہے، دنیا کی موت ہے، کسی عالم کی موت گویا کہ دنیا کی موت ہے۔ موت العالم موت العالم، عالم کی موت دنیا کی موت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے بڑے بڑے علماء کو سلامت رکھے۔ حرفۃ المرء کنزہ، حرفتن کہتے ہیں پیشے کو، کسی انسان کا جو پیشہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حرفہ۔ حرفۃ المرء انسان کا پیشہ، مرد کا پیشہ، کنزہ اس کا خزانہ ہے، انسان کا جو پیشہ ہے یہ اس کا خزانہ ہے، انسان اپنے پیشے سے بہت کچھ جمع کرتا ہے۔ خیر، حرفۃ المرء کنزہ انسان کا پیشہ، مرد کا پیشہ اس کا خزانہ ہے۔ صدور الاحرار قبور الاسرار، صدور صدر کی جمع ہے جس کا معنی ہے سینہ، صدور یعنی سینے، احرار یعنی آزاد، قبور یعنی قبر، قبر کی جمع ہے، اسرار یہ سر کی جمع ہے جس کا معنی ہے راز۔ صدور الاحرار قبور الاسرار، آزاد لوگوں کے سینے رازوں کی قبریں ہیں۔ صدور الاحرار قبور الاسرار، آزاد لوگوں کے سینے رازوں کی قبریں ہیں، آزاد لوگوں کے سینے میں بہت ساری راز چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے آزاد لوگوں کے سینے رازوں کی قبریں ہیں۔ صدور الاحرار آزاد لوگوں کے سینے، قبور الاسرار رازوں کی قبریں ہیں۔ لیس الخبر کالمعاینہ، لیس الخبر خبر نہیں ہے، کالمعاینہ معاینہ کی طرح، مشاہدہ کی طرح، یعنی بندہ کوئی بات سنتا ہے اور کوئی معاملہ دیکھتا ہے، تو جو وہ سن رہا ہے یہ سننا دیکھنے کی طرح نہیں ہے، سن کر کے اسے اس طرح علم نہیں حاصل ہو سکتا جس طرح وہ دیکھ کر کے علم حاصل کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، جس طرح وہ دیکھ کر کے واقف ہو سکتا ہے۔ لیس الخبر کالمعاینہ، خبر سننے کی طرح، خبر معاینہ کی طرح نہیں ہے، مشاہدہ کی طرح نہیں ہے، دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ لیس الخبر کالمعاینہ، خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہے، مشاہدہ کی طرح نہیں ہے۔ اس میں لوگ جو ہے نا مشاہدہ کو مشاہدہ پڑھتے ہیں، معاینہ کو معاینہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، کل معاینہ، یا پر فتح، مشاہدہ، مشاہدہ نہیں مشاہدہ۔
ٹھیک ہے. رضا الربی فی رضا الوالد، رضا الربی رب کی رضا، رب کی خوشنودی، فی رضا الوالد والد کی رضا میں ہے، والد کی خوشنودی میں ہے. رضا الربی فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. رضا الربی فی رضا الوالد، رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے. وسخط الربی فی سخط الوالد، سخت کہتے ہیں ناراضگی کو. وسخط الربی اور رب کی ناراضگی، فی سخط الوالد والد کی ناراضگی میں ہے. الانات من اللہ یعنی بردباری اللہ کی جانب سے ہے، صبر اللہ کی جانب سے ہے. کسی کام کو بردباری سے کرنا یہ اچھا ہوتا ہے، بردباری اللہ کی جانب سے ہے. الانات من اللہ، بردباری اللہ کی جانب سے ہے. والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے. الانات من اللہ یعنی بردباری اللہ کی جانب سے ہے. والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے. جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے، شیطان ہر کام میں جلدی کراتا ہے. تو ہمیں بردباری سے کسی کا کوئی بھی کام ہو بردباری سے کرنا چاہیے. الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ، الوقت الاول پہلا وقت، من الصلاة نماز کا، رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے. الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ، نماز کا پہلا وقت اللہ کی خوشنودی ہے. والوقت الآخر عفو اللہ، اور آخری وقت، والوقت الآخر اور آخری وقت عفو اللہ اللہ کی معافی ہے. والوقت الآخر اور آخری وقت عفو اللہ اللہ کی معافی ہے. افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، افضل الاعمال افضل عمل، تمام اعمال میں سب سے افضل، افضل عمل سب سے بہترین کام، الحب للہ اللہ کے لیے محبت کرنا، الحب محبت کرنا، للہ اللہ کے لیے، والبغض للہ اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، بغض رکھنا. افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، افضل عمل سب سے افضل کام اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے. الجار ثم الدار، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، الجار ثم الدار یعنی پہلے پڑوسی پھر گھر، پڑوسی پھر گھر، اس سے مراد کیا؟ پہلے پڑوسی پھر گھر. اگر آپ کوئی گھر لینا چاہتے ہیں پہلے پڑوسی دیکھ لیں کہ پڑوسی کیسے ہیں، پھر اس کے بعد گھر خریدیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، لعنت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الرجل اس مرد پر، یلبسو جو پہنتا ہے، لبست المرأتی عورت کا لباس. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبسو لبست المرأتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنتا ہے، عورت کے کپڑے پہنتا ہے. والمرأۃ تلبسو لبست الرجل، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کے کپڑے پہنتی ہے. والمرأۃ تلبسو لبست الرجل، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کے کپڑے پہنتی ہے. والمرأۃ اور اس عورت پر لعنت فرمائی تلبسو جو پہنتی ہے، لبست الرجل مرد کا کپڑا. الدراہم مراہم، الدراہم یعنی دراہم، مراہم یعنی مراہم ہیں، دراہم مراہم ہیں، دراہم مرہم کی طرح کام کرتے ہیں. پیسہ ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دراہم مراہم، دراہم مرہم ہیں یعنی مراہم کی طرح کام کرتے ہیں. عشب ولا بعیر، عشب کہتے ہیں گھاس کو، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو. عشب ولا بعیر، گھاس ہے اونٹ نہیں. عشب گھاس ہے، ولا بعیر اونٹ نہیں، یعنی مال تو ہے لیکن خرچ کرنے والا نہیں. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب سامان تو ہو لیکن خرچ کرنے والا نہ ہو، تب کہا جاتا ہے عشب ولا بعیر، گھاس ہے لیکن اونٹ نہیں، کھانے والی اونٹ نہیں. خیر اب دیکھیں ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ کرو. یہاں پر اردو میں جملے دیے گئے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں. بر و بحر میں فساد ظاہر ہو گیا، بر و بحر میں فی البر والبحر فساد ظاہر ہو گیا، ظہر الفساد. تو اس کو ہم اس طرح ترتیب دیں گے، ظہر الفساد فی البر والبحر،
بر و بحر میں فساد ظاہر ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، پھل اور پھول مت توڑ۔ توڑنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے قطفا یقطف، مت توڑ لا تقتطف، مت توڑ لا تقطف، قطفا یقطف توڑنا، مت توڑ لا تقطف، کیا مت توڑ؟ پھل اور پھول، پھل کے لیے عربی میں اسمار اور پھول کے لیے ازہار استعمال ہوتا ہے، تو پھل اور پھول مت توڑ، لا تقطف اسمارا ولا ازہارا، شر و فساد چھوڑ دو، شر کے لیے شر، فساد کے لیے فساد استعمال ہوتا ہے عربی میں، چھوڑ دو اس کے لیے اترکو استعمال کر سکتے ہیں، شر و فساد چھوڑ دو، اترکو الشر والفساد، شر و فساد چھوڑ دو، اترکو الشر والفساد۔ دکن والے کھٹائی شوق سے کھاتے ہیں، دکن والے اہل الدکنی، کھٹائی کے لیے الحموضہ استعمال ہوتا ہے، شوق سے برغبتی کھاتے ہیں، یاکلون، دکن والے کھٹائی شوق سے کھاتے ہیں، اہل الدکنی یاکلون الحموضہ برغبۃ، دکن والے کھٹائی شوق سے کھاتے ہیں، اہل الدکنی یاکلون الحموضہ برغبۃ۔ غریب خاندان روٹی املی کے سالن سے کھاتا ہے، غریب خاندان، خاندان کے لیے عائلۃ استعمال ہوتا ہے، غریب خاندان العائلۃ الفقیرۃ، غریب خاندان، روٹی کے لیے خبزون استعمال ہوتا ہے، املی کے لیے التمر الہندی، سالن کے لیے ادام استعمال ہوتا ہے، کھاتے ہیں تاکلون، یاکلون وہ لوگ کھاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عائلۃ استعمال ہوا ہے تو عائلۃ مؤنث ہے، اس کے لیے ہم تاکلو فعل استعمال کریں گے۔ تو دیکھیے اب غریب خاندان روٹی املی کے سالن سے کھاتا ہے، تاکل العائلۃ الفقیرۃ الخبز، غریب خاندان کھاتا ہے روٹی کس کے ساتھ کھاتا ہے؟ املی کے سالن کے ساتھ، مع ادامی تمر الہندی، غریب خاندان روٹی املی کے سالن سے کھاتا ہے، تاکل العائلۃ الفقیرۃ الخبز مع ادامی تمر الہندی، کسی کو نہ چھوڑو، کسی کو نہ چھیڑو، جھڑکو، کسی کو نہ جھڑکو، جھڑکنے کے لیے قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے تنہر، فلا تنہر، ٹھیک ہے، تنہر جھڑکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو نہ جھڑکو، لا تنہروا احدا، کسی کو نہ جھڑکو، لا تنہروا احدا۔ کیا انسان دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ کیا کے لیے حل، انسان کے لیے، انسان دنیا میں فی الدنیا ہمیشہ رہے گا، یخلدو، کیا انسان دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ حل الانسان یخلد فی الدنیا، کیا انسان دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ حل الانسان یخلد فی الدنیا۔ دولت مند انڈے اور مرغ کا گوشت کھاتے ہیں، دولت مند یعنی الاغنیاء، انڈے کے لیے البیض استعمال ہوتا ہے، اور مرغی کا گوشت لحم الدیک، مرغ کا گوشت لحم الدیک۔ دولت مند انڈے اور مرغ کا گوشت کھاتے ہیں، الاغنیاء یاکلون البیض ولحم الدیک، دولت مند انڈے اور مرغ کا گوشت کھاتے ہیں، الاغنیاء یاکلون البیض ولحم الدیک۔ نیکوں کے لیے جنت ہے، نیکوں کے لفظ نیکوں کے لیے عربی میں صالح استعمال ہوتا ہے، صالحون یعنی نیک، نیکوں کے لیے للصالحین جنت ہے، جنتن، نیکوں کے لیے جنت ہے، للصالحین جنتن، یا پھر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں للابرار جنتن، نیکوں کے لیے جنت ہے، نیکوں کے لیے جنت ہے، للصالحین جنتن یا للابرار جنتن، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہم اس میں فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہم فیہا خالدون۔ بروں کے لیے دوزخ ہے، للفجاری، برے کے لیے فاجر استعمال ہوتا ہے، آپ فجار استعمال کر سکتے ہیں اس کی جمع، یا پھر فساق استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بروں کے لیے دوزخ ہے، للفجاری جہنمن، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہم اس میں فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہم فیہا خالدون۔ خندہ پیشانی بہترین چیز ہے، خندہ پیشانی تطلیقۃ الوجہ یا پھر طلاقۃ الوجہ، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، تطلیقۃ الوجہ، طلاقۃ الوجہ۔ خندہ پیشانی تطلیقۃ الوجہ بہترین چیز ہے، خیر الاشیاء، خندہ پیشانی بہترین چیز ہے، تطلیقۃ الوجہ خیر الاشیاء،
کہو کم کرو زیادہ، کہو یعنی قولو، کم یعنی قلیلا، کہو کم قولو قلیلا، کرو زیادہ وعملو کثیرا، کہو کم قولو قلیلا، کرو زیادہ وعملو کثیرا۔ کامیابی عمل سے پاؤ گے نہ کہ قول سے۔ کامیابی کے لیے الفاظ استعمال ہوتا ہے، پاؤ گے اس کے لیے وجد یجد سے تجدو، ہاں عمل سے بالعملی نہ کہ قول سے ولا بالقولی، ٹھیک ہے۔ تو کامیابی عمل سے پاؤ گے نہ کہ قول سے، تجدو الفوز بالعملی ولا بالقولی، کامیابی عمل سے پاؤ گے نہ کہ قول سے، تجید الفوز بالعملی لا بالقولی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔